الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ ایک سورت، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، اس کو، سورۃ انزلناها یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ وفرضنا اور ہم نے فرض کیا اس کو، وفرضناها اور ہم نے فرض کیا ہے اس کو۔ سورۃ انزلناها یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ وفرضناها اور جسے ہم نے فرض کیا ہے۔ اور انزلنا ہم نے نازل کی، فیہا اس میں، فی میں اس، وانزلنا اور ہم نے نازل کی، فیہا اس میں، آیات آیات، بینات واضح، آیات بینات واضح آیات۔ سورۃ انزلناها یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ وفرضناها اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے نازل کی اس میں واضح آیات، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تذکرون یاد رکھو، نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ النور کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم اس سورت کی خاصیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سورت، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے واضح آیات ذکر کی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، عمدہ بنانے کے لیے، ہمارے کردار اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اس صورت کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، اللہ کریم احکامات کا آغاز کر رہے ہیں۔ الزانیۃ بد کردار عورت، والزانی اور بد کردار مرد، فجلدو پس تم کوڑے مارو، الزانیۃ بدکارہ عورت، والزانی اور بدکار مرد، فجلدو فاپس، اجلدو تم کوڑے مارو، فجلدو پس تم کوڑے مارو، کل ہر، واحد ایک، من سے ہما ان دونوں، کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو، زانیہ عورت، زانی مرد،
دونوں کو کوڑے مارو، اور دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، میاتا 100 جلداتن کوڑے، 100 کوڑے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد، پس تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، 100 جلدہ 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم، اور نہ دکھاؤ، اخذ یاخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، نہ پکڑے تم کو، مطلب نہ تم دکھاؤ، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی نرمی، تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی، کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ ولا تأخذکم، اور نہ تم پکڑو، بہما ان دونوں کے معاملے میں، رأفتن کوئی نرمی، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ولا تأخذکم، اور نہ تم دکھاؤ، بہما ان پر، رأفتن مہربانی، ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، مطلب یہ جو سزا مقرر کی ہے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے سزا مقرر کی ہے، تم اپنی طرف سے مہربانی نہ کرنا۔ ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہو، چاہیے کہ موجود ہو، عذاب سزا، ہما ان دونوں کی، ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، جب ان دونوں کو سزا دی جائے تو چاہیے کہ وہاں پر موجود ہو، طائفتن ایک جماعت، ایک گروہ، کچھ لوگ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بدکارہ عورت اور بدکار مرد کے حوالے سے یہ قانون بنایا ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سزا ہم نہیں دیں گے، یہ سزا اسلامی حکومت، اسلامی عدالت دے گی۔ کسی مرد نے، عورت نے غلط کام کیا اور بائی نے اٹھ کے یا کسی رشتہ دار نے اٹھ کے فائر مار دیے، گولی مار دی غیرت کے نام پر، آئے روز آپ خبروں میں، اشتہاروں میں ایسی خبریں سنتے ہیں، تو بالکل یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا گناہ ہے۔ ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کریں، کسی کو سزا دیں۔ اسی طرح چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو یہ سزائیں اسلامی حکومت نے دینی ہیں، عوام نے نہیں دینی۔ کسی نے چوری کی، کسی نے غلط کام کیا، اس کا منہ کالا کر کے کھوتے پہ گدھے پہ بٹھا کے پورے گاؤں میں سیر کروائی، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ اسلام میں اس کی نہ گنجائش ہے نہ اجازت ہے۔ سزائیں دینا یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، نہ کہ عوام الناس کا۔ اور اسلامی حکومت کو چاہیے کہ سزائیں دیتے وقت کسی قسم کی نرمی نہ کرے۔ دوسری بات، لوگوں کا وہاں پر موجود ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھنے والے لوگ ڈر جائیں اور یہ گناہ ختم ہو جائے۔ آگے پڑھیے جی۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکح، نہیں نکاح کرتا، الا مگر، زانیتن، بدکارہ عورت سے، او مشرکہ، یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ینکح، نہیں نکاح کرتا، ہا اس سے، لا ینکحھا، نہیں نکاح کرتا اس سے، الا مگر، زانن، زانی مرد، او مشرک، یا مشرک مرد،
اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں دین پسند بنا دے، اللہ ہم سب کو اخلاق پسند بنا دے۔ ہر انسان کی چوائس ہوتی ہے۔ امیر چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی وہاں پر کروں گا کہ جو میرے لیول کا ہو۔ ملک صاحب چاہتے ہیں کہ جی ملک ہی ڈھونڈیں گے، دیندار چاہتے ہیں ہم دیندار ڈھونڈیں گے، حسب و نسب والے چاہتے ہیں ہم حسب و نسب ڈھونڈیں گے۔ اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہشیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اگر ایک میری بیٹی کوئی بہن باپردہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو یقیناً وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرے گی کہ میری بہو یا میرا حامد یا میرا جو جوائی داماد ہے وہ نیک ہو، شرم و حیا والا ہو، داڑھی والا ہو، شلوار اوپر ہو، غیرت والا ہو، اسلام پر عمل کرنے والا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ اسی طرح مرد بھی ہیں، اور اسی طرح جو برے لوگ ہیں ان کی خواہشات بھی اسی طرح ہوتی ہیں کہ جس طرح ہم کھلے ڈلے ہیں ہم رشتہ بھی وہاں کریں گے جو کھلے ڈلے ہوں گے۔ نہ پردے کی ضرورت ہے، نہ شرم و حیا کی ضرورت ہے، بس تیل کے اوپر ہی ناچ ناچ کے، مہندی کے اوپر ہی ناچ ناچ کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کریم نے واضح کیا ہے کہ برے لوگوں کی پسند بھی بری ہوتی ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی پسند کیسی ہے۔ اگر انسان کی پسند اچھی ہے تو یہ اچھا انسان ہے، اور اگر اس کی پسند ہی غلط ہے تو وہ غلط انسان ہے۔ یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ عورت کا نکاح ہوتا ہے یا مرد کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے: مال، حسن، حسب و نسب اور دین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ فظفر بذات الدین، تم دین تلاش کرنا۔ یہ دیکھنا بچی اخلاق والی ہو، بچی اچھے کردار والی ہو، بچی شرم و حیا والی ہو، حامد کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کے مال، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے خامد کیسا پسند کرے؟ اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا۔ رزق اللہ دے دیں گے، اچھا کردار ہو، اچھا اخلاق ہو، اچھے رویے ہوں تو اللہ پاک بڑی عزت دیتے ہیں۔ لیکن دولت جتنی مرضی ہو اس سے عزت نہیں ملتی۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کریم دولت بھی دے، امن بھی دے، حسن و جمال بھی دے، سکون بھی دے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک دین والے رشتے عطا فرمائیں۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے برے لوگوں کی بات کو واضح کیا ہے کہ ان کی خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری بیوی ایسی ہو، ہمارا حامد ایسا ہو، میں لوگوں کو دکھاؤں۔ لڑکی کی خواہش ہوگی میں اپنی سہیلیوں کو دکھاتی پھروں، اور لڑکے کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے دوستوں کو دکھاتا پھروں کہ بولو اب میری بیوی کو دیکھو، تمہاری بیویاں کیا چیز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا گناہ والا عمل ہے۔ وَحُرِّمَ، اور حرام کر دیا گیا ہے، ذَلِكَ، یہ عمل، یعنی زنا والا عمل، بدکاری والا عمل۔ اور یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں، اللہ کریم نے زنا اور شرک دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ مطلب جس طرح زنا کسی صورت میں پسند نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کو شرک بھی کسی صورت پسند نہیں ہے، کسی صورت پسند نہیں ہے شرک۔ وَحُرِّمَ، اور حرام کر دیا گیا ہے، ذَلِكَ، یہ، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر۔ کتنا حرام ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ ایک تو ہے زنا کرنا، بدکاری کرنا، اللہ کہتے ہیں اس کے راستے پر بھی نہیں چلنا۔ وہ راستہ جو ادھر کو جاتا ہے، گانے سننا، گندی فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، بے پردہ لوگوں کو دیکھنا، مرد کا عورتوں کی محفل کو پسند کرنا، عورتوں کا مردوں کی محفلوں کو پسند کرنا، ایسا ماحول دینا اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو کہ جس سے یہ راستے کھلے، کل کو شرمندگی کا سبب ہو۔
تو اللہ کریم نے منع کر دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا بدکاری بے حیائی والے راستے پر بھی نہیں چلنا۔ یہ جی اپریل فول ہے، یہ جی ویلنٹائن ڈے ہے، یہ جی چاکلیٹ ڈے ہے، یہ جی فلاور ڈے ہے، یہ جی فلاں ڈے ہے۔ اللہ اکبر، سچی بات ہے وقت تھوڑا ہے، حالات بنائے جاتے ہیں، حالات آسان کیے جاتے ہیں، راستے تیار کیے جاتے ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے، اور ان کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ آج میرا بیٹا 1000 روپیہ لے کے گیا ہے یونیورسٹی یا کالج۔ بھئی بات کیا ہے؟ آج ہی چاکلیٹ ڈے تھا کہ آپ نے اپنی ٹیچروں کو اور آپ کالج کی جو خوبصورت بچیاں ہیں ان کو چاکلیٹ پیش کرنی ہے، اور اسی طرح بیٹیاں بھی لے کے جا رہی ہیں، اور والدین خود شاپ پہ جا کے ان کو چاکلیٹ خرید کے دے رہے ہیں کہ اپنے دوست کو، اپنے فرینڈ کو کوئی اچھی چیز پیش کرنا۔ پوری کلاس میں تم نمبر 1 پر آؤ۔ تو محترم بہنوں، میری ماؤں، آؤ ہم اپنی اولادوں کے لیے وہ راستہ اختیار کریں کہ اللہ ہمیں بھی جنت دے دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ جنت کے راستے پر چلا دے۔ وحرم، اور حرام کر دیا گیا ہے، ذالک یہ، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحصنات، یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر۔ بڑا آسان ہوتا ہے کہ منہ پھاڑ کے، منہ کھول کے کسی دکان پہ، کسی ٹھیلے پر بیٹھ کے کہہ دینا کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بہو اس طرح ہے۔ بڑا آسان کام ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر، لم یاتو نہیں وہ پیش کرتے، نہیں وہ لاتے، باربعۃ شہداء 4 گواہ، 4 ایسے گواہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو۔ 4 گواہ چاہیے۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ کوئی آپ کو کہے نا، کوئی بہن، کوئی محلے والی، کہ جی فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی بیوی، سنا نہیں تم نے؟ اس کو اسی وقت کہو گواہ ہے، تم نے دیکھا ہے، قسم اٹھاؤ گی؟ آپ کو ساری بات کی سچائی کا پتہ نہیں، منو تے نہیں پتا، میں تے اتھو سنیا سی، مجھے تو علم نہیں ہے۔ اللہ، معمولی سمجھ رکھا ہے کسی کی عزت کو اچھالنا۔ حکم یہ ہے کہ تمہیں کسی کا عیب، کسی کی غلطی نظر آئے، اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ، دنیا کے اندر مسلمان مومن کے عیب پر تم پردہ ڈالو، قیامت والے دن تمہارے عیبوں پر اللہ پردہ ڈال دے گا۔ آج دنیا کے اندر تم کسی کی عزت اچھالو گے، حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ ساری عمر اپنے گھر کی 4 دیواری میں زندگی بسر کر دے، وہ باہر نکلا ہی نہیں، اس نے گناہ دیکھا ہی نہیں، کیا ہی نہیں، اس نے بس مسلمان کی عزت کو خراب کیا تھا۔ قیامت والے دن حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے موجود ہوں گے، اللہ پاک سب کے سامنے اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ معمولی سمجھا ہوا تھا لوگوں کی عزتوں کو چھالنا، لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا، معمول بن چکا ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، اب لڑکے والے سارا پورا خاندان کہہ رہا ہے، لڑکے والے سارا خاندان کہہ رہا ہے نہیں نہیں لڑکی ٹھیک نہیں سی، لڑکی دے فیر سن، لڑکی دے تعلقات سن، فون آندے سن، میسج آندے سن، اور دوسری طرف لڑکی والے وہ سارے کا سارا خاندان، وہ چھوڑو جی اسی تے غلطی کر بیٹھے، منڈا ہی ٹھیک نہیں سی، منڈے دے ماں پیو بھی ٹھیک ہے، منڈے دے باہر بڑے جرانے سن، منڈے نو بڑے میسج آندے سن۔ بالکل آسان سمجھا ہوا ہے ہم نے، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، باتیں کرنا، باتیں بنانا۔ ہم نے کل کیا پڑھا ہے سورۃ الحجرات کے اندر کہ اے ایمان والو تحقیق کیا کرو بات کی، گمانوں سے بچ جاؤ۔ بہت سارے گمان، بدگمانیاں یہ گناہ ہوتے ہیں، نہ جاسوسی کی طرف جایا کرو۔
نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا جی، والذین، اور وہ لوگ یرمون المحصنات جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن نیک عورتوں پر، اے جی فلانے دی بیٹی، فلانے دی بہو، فلانے دی او فلاں جاب کر دی ہے نا، وہ چنگی نہیں ہے، لوگ گلا کر دے نے۔ اچھا آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، کوئی گواہ ہے؟ نہیں جی لوگ ہی گلا، کون سے لوگ؟ لاؤ لوگ لے کے آؤ۔ اے نہیں منو کی ضرورت پئی ہے، میں تو ویسے ہی گل کی تھی۔ بڑا آسان کام ہے یہ۔ فلاں کی بیٹی سکول جاتی ہے، وہ مدرسے جاتی ہے، وہ بازار جاتی ہے، فلاں بیوہ عورت ہے، یا فلاں جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے وہ کسی شاپ پہ جاتی ہے، تو ہم تو بڑا آسان لے لیتے ہیں اس کو کہ بات ہی کرنی ہے جی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ محترم بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، ہم خود بھی اپنے بیٹوں کو بھی یہ نصیحت کریں، مردوں کو بھی یہ نصیحت کریں۔ کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنی زندگی کو خوش رکھیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، لوگوں کی اچھائیوں کی طرف دیکھا کریں۔ ثم پھر لم یاتو، نہیں وہ لے کے آئے، باربعۃ شہداء، 4 گواہ۔ اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ 3 لوگ کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے، چوتھا نہیں مل رہا۔ 2 لوگ کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے، تیسرا اور چوتھا نہیں مل رہا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھ سے قرآن اٹھا لو، میں نے خود دیکھا ہے، اس کے پاس گواہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ، پس کوڑے مارو ان کو، 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ یہ جو تہمت لگانے والے ہیں نا، یہ جو بات کرنے والے، ان کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اب ایک بندے کو، ایک مرد کو، ایک نوجوان کو، ایک بابے کو جو لوگوں کی باتیں کرتا دکانوں پر بیٹھ کے، ایک عورت کو محلے کے اندر اسلامی حکومت ہو اور اس نے 80 کوڑے مارے ہو، پھر دیکھتے ہیں پورے گاؤں میں، پورے شہر میں کون کس کی عزت کو اچھالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو اپنے وزیروں کو معاف نہیں کرتے، ہم تو اپنے حکمرانوں کو معاف نہیں کرتے، ہم تو علماء کو معاف نہیں کرتے، ہم تو اپنی خالاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے کزنوں کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ اچھا پہلا یہ ہوگا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، چوتھا نہیں ملا، تینوں کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اگلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلا نتیجہ بھی سنیں ذرا۔ اللہ کی نظروں میں ایسا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا تَقْبَلُوا، اور نہ تم قبول کرو، لَهُمْ، ان کے لیے، شہادتاً، گواہی، آباداً، ہمیشہ، پوری زندگی، ساری زندگی لیبل لگ جائے گا کہ فلاں فلاں عورت، فلاں فلاں مرد کسی بات کی بھی گواہی دیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی گواہی کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے فلاں وقت فلاں مسلمان کے اوپر تہمت لگائی تھی اور ان کو کوڑے پڑے تھے۔ اب ساری زندگی ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے میری بہنوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ، اور یہی لوگ، الفاسقون، نافرمان ہیں۔ یہ تہمت لگانے والے لوگ نافرمان ہیں۔ ہاں راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا، غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اگر کوئی بات نکل چکی ہے، بات کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں، راستہ ہے نکلنے کا۔ کون سا راستہ ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، إِلَّا مگر، الَّذِينَ وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، إِلَّا الَّذِينَ تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد۔ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، میں نے تو اپنے فلاں بھائی کو، فلاں کزن کو، فلاں بہن کو، فلاں رشتہ دار کو، فلاں محلے والے کو تکلیف دی تھی، میں نے تو غلطی کی تھی، میں اللہ سے توبہ کر لوں، میں اللہ سے معافی مانگ لوں، میں آج اپنے رب کو راضی کر لوں، آج وقت ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لو، تابوا توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی۔ اصلاح کیا ہوتی ہے؟ اصلاح یہ ہوتی ہے اگر اللہ کے بارے میں کوئی گناہ ہے، حقوق اللہ، کوئی نماز چھوڑی ہے، شرک کیا ہے، کوئی کفریہ کام کر لیا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی بندے کے بارے میں کوئی معاملہ ہے
تو زندگی کے اندر اس بندے کے سامنے جا کے اکیلے میں بیٹھ کے رابطہ کر کے اس سے معافی مانگ لیں۔ ہمیں مشکل لگتا ہے کہ اب میں معافی مانگوں، میں رابطہ کروں۔ آپ سب دنیا کے اندر معافی نہیں مانگ رہے، اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے، اور کل کو سامنے جنازہ پڑا ہوگا، وہاں پر ہزاروں اور 100 کے حساب سے لوگ موجود ہوں گے، اور نوجوان بیٹا اور بھائی کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے بھائی سے، ہمارے والد سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو خدا کے لیے معاف کر دینا۔ وہ اندر سے ٹوٹ کے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد کو، میرے بھائی کو معاف کر دینا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں، جس کا حق مارا تھا، جس پر ظلم کیا تھا، جس پر بہتان لگایا تھا، وہ مرد، وہ عورت وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ کون معاف کرے گا؟ کہاں سے معافی ملے گی؟ آپ 1000 لوگوں کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جنازے کے وقت کہ میرے والد کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ لیکن سوچئے کہ جس نے معاف کرنا تھا اگر وہ آیا ہی نہیں، اگر وہ موجود ہی نہیں، اگر وہ دنیا میں اب ہے ہی نہیں، اگر وہ عورت ہے وہ جنازے میں ہے ہی نہیں، تو معافی کہاں سے ہوگی؟ تو جنازوں کے اندر معافی مانگنے سے 100% بہتر ہے 1000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے سے بہتر ہے آپ اکیلے میں معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو نہیں سکتا، 100% امید ہے کہ وہ معاف بھی کر دے گا اور دعا بھی دے گا، اور آنے والے وقت میں آپ کے دلوں میں عزت، پیار، محبت اور بڑھ جائے گی۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غفور، بخشنے والے، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ آج اپنی اصلاح ہم کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ یہ تھا عام لوگوں کے بارے میں۔ اب آ جائیے میاں بیوی کا معاملہ۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیوی پر، ازواج زوج کی جمع، والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، رما، یرما، رامی یا یرما مانا ہے تیر پھینکنا، کسی کو تیر مارنا۔ لوہے کے تیر اس کے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن زبانوں کے تیر اس کے زخم باقی رہتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، بیوی پر تہمت لگا دی ہے، اب کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَكُنْ، اور نہ ہو، لہم، ان کے پاس، شہداء، گواہ کوئی نہیں، الا، مگر، انفسہم، خود ہی گواہ ہے، خود ہی گواہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، واقعی یہ عورت اس طرح کی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کو کوڑے نہیں پڑیں گے، اب ان کے درمیان کیسے فیصلہ ہوگا؟ فشہادت، بس گواہی، احدہم، ان میں سے ہر ایک کی، اربع شہادات، 4 قسمیں، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی، نہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، نہ قرآن کی قسم اٹھائیں گے، نہ کسی پیر کی قسم اٹھائیں گے، نہ کسی دربار کی قسم اٹھائیں گے، نہ ماں کی قسم اٹھائیں گے، نہ والد کی قسم اٹھائیں گے، نہ ماں کے دودھ کی قسم اٹھائیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ میں حرامی ہوں، میں فلاں ہوں، بلکہ کیا ہوگا؟ اربع شہادات باللہ، 4 قسمیں اللہ کے نام پر، انہ، بے شک، لمن الصادقین، وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ رشتہ دار بیٹھ جائیں گے، حامد 4 قسمیں اٹھائے گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ عورت غلط ہے، میں سچ ہوں، میں سچا ہوں۔
4 قسمیں وہ یہ اٹھائے گا۔ اسی طرح عورت بھی 4 قسمیں اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، میں سچی ہوں۔ 4 قسمیں مرد اٹھائے گا، 4 قسمیں عورت اٹھائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ الزام لگایا، خاندان والوں کو اکٹھا کیا، لڑکی کو لڑکی والوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا، لڑکی والوں نے معافی مانگی اور پھر شروع ہو گئی، 2-3 مہینے کے بعد پھر یہی کام، سال بعد پھر یہی کام۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ سارے بیٹھیں گے، دونوں 4 قسمیں اٹھائیں گے۔ ایک گھر میں اس طرح ہوا ہونا اسلامی حکومت ہو، سارے گھروں کے اندر امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ 4 قسمیں مرد اٹھائے گا، 4 قسمیں عورت اٹھائے گی۔ اب دونوں نے 4 اٹھا لی ہیں، قسمیں 5 ہیں۔ اب والخامسۃ اور 5ویں قسم کیا ہوگی؟ انا لعنت اللہ علیہ، مرد قسم اٹھائے گا، انا بے شک لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ مرد قسم اٹھائے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کانا من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مرد قسم اٹھائے گا، انا بے شک لعنت اللہ علیہ، لعنت ہو اللہ کی اس پر، ان کانا اگر ہے وہ، من الکاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے، وَيَدْرَعُ اور ٹل جائے گی، انہا اس عورت سے، العذاب سزا۔ اب اس عورت کو، اس مرد کو سزا نہیں ہوگی کیونکہ دونوں نہیں مانے، دونوں نے قسمیں اٹھا لی ہیں، تو اب ان کو سزا نہیں ہوگی۔ وَيَدْرَعُ اور ٹل جائے گی، انہا اس سے، العذاب سزا، ان تشہدا اگر قسم اٹھائے، 4 شہادات باللہ 4 قسمیں اللہ کی، اور اس کے اندر وہ کیا کہے گی قسم اٹھا کے؟ انہو بے شک، لامن الکاذبین یہ مرد جھوٹا ہے، یہ جو میرا خامد ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 قسمیں مرد اٹھائے گا، 5ویں قسم لعنت کی اٹھائے گا، 4 قسمیں عورت اٹھائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں قسم، ان غضب اللہ علیہا بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی اس عورت پر، ان بے شک غضب اللہ غضب ہو اللہ کا، علیہا اس عورت پر، ان کانا اگر ہے وہ مرد من الصادقین سچ بولنے والوں میں سے۔ 4 قسمیں اٹھائے گی کہ بے شک وہ جھوٹ بول رہا ہے، 5ویں قسم اٹھائے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر، یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ ہے لعان، یہ لعان ہے۔ جب ایسا ہوگا نا تو جب دونوں ایک دوسرے پر لعنت کر دیں گے تو پھر مرد پر عورت حرام اور عورت پر مرد حرام ہو جائے گا۔ اس کو لعان بولتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اب آٹومیٹک اللہ کی نظروں میں ان کی طلاق ہو چکی ہے، طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت اپنے گھر چلی جائے گی، مرد اپنے گھر چلا جائے گا، دونوں کا معاملہ اللہ کی سپرد ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا، کسی کو سزا نہیں ملی۔ اللہ جانے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ بھی اللہ سے توبہ کر لے، جو سچا ہے وہ بھی اپنے آپ کو درست کر لے۔ اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا قسموں کے ذریعے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ ذلیل ہو جاتے۔ اب تم اس طرح ذلت سے بچ چکے ہو، بات پردے میں رہ گئی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اب اگلا معاملہ اللہ کی سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، تواب توبہ قبول کرنے والے، حکیم حکمتوں والے ہیں۔
ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ جو آئے بالافکی بہتان کے ساتھ، ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ بالافکی جو بڑا بہتان لے کر آئے، عصبۃ ایک جماعت ہے، منکم تم میں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ بالافکی جو بڑے بہتان کے ساتھ آئے، یعنی انہوں نے بہتان باندھا، بہتان لگایا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، عصبۃ منکم تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ نہ تم گمان کرو اس کو، لا تحسبو نہ تم گمان کرو ہو اس بہتان کو، شر لکم برا اپنے لیے، بلکہ ہوا وہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے۔ کام تو غلط ہوا ہے لیکن اس کام کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے بڑے سارے مسائل واضح کر دیے، لہذا اب تم اس کے اوپر شرمندہ نہ ہو، برا محسوس نہ کرو، اپنے دلوں کے اندر کوئی میل کچیل نہ رکھو، بلکہ جو اللہ نے قرآن اتار کے، قرآن نازل کر کے تمہیں خیروں سے نوازا ہے، اور جو قانون اللہ نے اتار دیے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، جو آگے بھی پڑھنے والے ہیں، تو یہ آپ سب کے لیے بڑا خیر والا معاملہ ہو گیا ہے، بلکہ ہوا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر آدمی کے لیے، مکتسب وہ ہے جو اس نے کمائی کی، من الاثم گناہ سے، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ ہے، مکتسب من الاثم جتنا اس نے گناہ کمایا، والذی اور وہ تولا اٹھایا، کبرہ اس کا بڑا حصہ، منہم ان میں سے جس نے زیادہ بات کی، زیادہ بات کو چھالا، زیادہ حصہ اٹھایا، لہو اس کے لیے عذاب عظیم دردناک عذاب